استأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کس کے ذہن میں کیا بات ہوگی یہ تو ہر آدمی اپنی جانے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا، خیال ہوگا کہ میں اتنے مہینے سے اتنے سال سے کوشش کر رہا تھا اور پیسے جوڑ رہا تھا، یوں کرا یوں کرا، ہو گئے اور آ گیا۔ جی میں نے کوشش کری اور پیسے کا ہو گیا اور میں آ گیا یہاں پر۔ بہرحال جس کا جو بھی ہو، لیکن یہ خیال اور یہ سوچ مناسب نہیں، یہ خیال اور یہ سوچ مناسب نہیں، بلکہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں آیا جب سے گھر سے چلا، جب سے کہ اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں، نہ میرا کوئی کمال، نہ میری کسی کوشش محنت کا دخل، نہ کوئی قابلیت صلاحیت کا دخل، یہ تو آپ نے کرم کیا، مہربانی کی کہ آپ نے میرے دل میں ارادہ پیدا کیا کہ جا عمرے کے لیے، آپ نے ارادہ میرے دل میں ڈالا، آپ نے ارادہ کروایا تو میں نے ارادہ کر لیا۔ تو اللہ آپ ہی یہاں لے کر آئے ہیں، میری کسی چیز کا دخل نہیں کہ میں یہاں آ گیا۔ وہ یہ اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے پیسے کے بل پہ آیا ہوں تو بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ تم سے ہم سے کئی گنا زیادہ پیسے والے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ موجود ہیں اپنی اپنی بستیوں میں، لیکن نہیں ہے وہ یہاں پر۔ اور جو درمیان طبقے تھے، غریب تھے، وہ یہاں پر آ گئے۔ تو یہ اب ہر آدمی آنے والا، عورت ہو مرد ہو، یہ کہے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کسی چیز کا اس میں دخل نہیں ہے، آپ نے میرے دل میں ارادہ پیدا کیا اور آپ یہاں لے کر آئے، جس کو آپ بلائیں گے وہی آئے گا۔ یہ تو شہنشاہ عالم، رب کائنات، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ یہ ہے کسی کے بس کی کہ منہ اٹھائے اور چل کے اور آ جائے؟ وہ جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں، وہ آسمان پر لاکھوں کروڑوں میں چنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ میرے گھر پر کس کو لاؤں۔ وہ پہلے وہاں چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دلوں میں ڈالتے ہیں، پھر دلوں میں ڈالتے ہیں، پھر ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جو اس سے متعلق جتنی کارروائیاں ہیں، جن سے متعلق ہے، پھر ان کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے رکاوٹ نہ ڈالنا، ان کے لیے سہولت پیدا کر دینا۔ پھر وہاں سے وہ سارا نظام آسمان سے چلتا ہے۔ جی تب کہیں یہاں پر ہم پہنچے۔ یہ اتنا میرے عزیزوں، اتنا آسان اور اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں جہاں ان کا گھر ہے اور کوئی بھی آ جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے مجھے وہاں پر منتخب کیا، چھاٹا، پھر اس نے سارے اسباب بنا دیے اور اپنے در پر بلا لیا۔ تو یوں کہو کہ میرے اللہ مجھ کو یہاں لے کر آیا، میرا مال لے کر نہیں آیا، میری جد و جہد اور کوشش لے کر کے نہیں آئی، اللہ لے کر کے آیا۔ اس نے چاہا تو میں آ گیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تمہاری چاہت سے کچھ نہیں سکتا، جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے اللہ نے چاہا۔ اب ایک طرف اپنے آپ کو میں دیکھوں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میری زندگی کیا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا گھر بھی پاک ہے، اللہ پاک، اللہ کا گھر بھی پاک،
اور میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا ہوں، سراپا گندا ہوں، سراپا گندا ہوں، گناہوں سے سر کی بال سے لے کے تو پیر کے ناخن تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر گناہ. کتنے صبح سے شام تک اپنی اتنی زندگیوں کے اندر اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات کو ٹھوکر ماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑا، کتنے ناجائز حرام کام کیے. اتنی ساری گندگیوں کے بعد وہ پاک اللہ اپنے پاک دربار پر مجھ گندے کو لے کر کے آ گیا. یہ کتنی بڑی ان کی مہربانی ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے. کوئی گندا سندا ہو تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے جی، لیکن اللہ چونکہ وہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، انہی نے میرے آپ کے دل میں طلب پیدا کی، شوق پیدا کیا. اس بنیاد پر انہوں نے یہاں آنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دی، قبول فرما لی. اب یہاں آئے ہیں، 8 دن ہو گئے جی، 2 ہفتے بچے. جیسے یہ 1 ہفتہ گزر گیا 2 بھی گزر جائیں گے جی. اگر خدا نہ خواستہ غفلت، بس یہ کھانا پینا سونا، چلو گئے آگے طواف کر کے، بس یہ سب بازار میں خرید و فروخت ہے، اور روزانہ گھروں پہ باتیں، فون، ہلو ہلو کیا کر رہی فلانا، تو یہ تو ہو جائے گا. ارے میرے پیاروں، یہاں اللہ کے در پر آئے ہو، اتنے دن کے لیے تو چھوڑ دو، گھر کو بھول جاؤ، اتنے دن تو چھوڑ دو، بھول جاؤ اس کو. کتنا شور، فون کی آوازیں آتی رہتی کمرے کے اندر. ایک طرف تو سب طرف سے دل و دماغ ہٹا کر کے، سب طرف سے دل و دماغ ہٹا کر کے اس اللہ کی طرف لو لگا دیں جو اللہ اپنے در پر لے کر کے آیا ہے. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو یہاں آ کر تو مجھے اور آپ کو اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، بجائے یہاں رہ کر بھی ہم گھر سے قریب، اور صبح شام گھر کی خبریں، اور سارے کٹمب کو، سارے قبیلے کو، اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، اس کو دکھاؤ، اس سے بات کرو، اس سے سب. تو پھر یکسوئی کا ہے ہمارے دماغ میں. یہ تو اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں ہم. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے. جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی 13ویں پارے کی، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں جس کو نعمت دوں اگر شکر کرے گا، اس نعمت کا شکر ادا کرے گا، قدر کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا. کتنا بڑھاؤں گا اس کی کوئی حد نہیں بتائی قرآن نے. اور اگر اس کا شکر نہیں کیا، قدر نہیں کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میری پکڑ بہت سخت ہے اگر نہ قدری کی نہ شکری کی. تو ہم یہاں آ کر کے اگر یہ سب جھمیلوں میں لگے رہیں تو میرے ڈرنے کی بات ہے، مجھے بھی ڈرنے کی، ہر ایک کو ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے. کیوں آئے آپ؟ میں کیوں آیا؟ اللہ نے کیوں میرے آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ جا عمرہ کرنے کے لیے، جا بیت اللہ پر، جا مدینے میرے نبی کے روزے پر، کائے کے لیے پیدا کیا؟ کبھی 8 دن میں سوچا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ غور کیا آپ نے؟ کیوں اللہ یہاں بلاتا ہے؟ حج کے لیے کیوں بلاتا ہے؟ لاکھوں آدمی آتے، کائے کے لیے آتے ہیں؟ ہم نے کبھی اس کو غور کیا؟ 8 دن ہو گئے. اللہ عز و جل نے کیوں یہاں ہم کو آنے کا، حاضر ہونے کا حکم دیا؟ اب بلائے چاہے حج کی شکل میں ہو، عمرے کی شکل میں ہو، کیوں بلائے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن میں انہوں نے بیان کیا. اب یہ ہماری اپنی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم قرآن کو نہیں جانتے، اور اگر نہیں جانتے تو پوچھتے نہیں جاننے والوں سے، پوچھتے نہیں. اب 4 پارے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، ہم نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر زمین پر، لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر بیت اللہ کو بنایا.
کعبۃ اللہ کو ہم نے بنایا، سب سے پہلا گھر یہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیوں حکم دیا کہ آؤ؟ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سنیے، کہا یہ بیت اللہ جو میں نے بنایا ہے، اس کو برکتوں کا اور ہدایت کا مرکز بنایا ہے، خزانہ بنایا ہے، اس کو سینٹر بنایا ہے، اس کو ہدایت اور برکت کا پاور ہاؤس بنایا ہے۔ ساری دنیا میں ہدایت اور برکت یہیں سے پھیلے گی، ساری دنیا میں ہدایت اور برکت اس گھر سے پھیلے گی۔ یہ پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑا ہوتا ہے تو گھروں میں لائٹ جلتی ہے، پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹا ہوا ہو تو کہیں لائٹ نہیں جلے گی۔ یہ پاور ہاؤس ہے ہدایت اور برکت کا۔ اللہ عز و جل نے مجھے آپ کو، ہر حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو یہاں بلایا کہ یہاں آؤ اور یہاں آ کر کے ہدایت اور برکت حاصل کرو، یہاں آ کر ہدایت اور برکت حاصل کرو، اور پھر یہاں سے ہدایت برکت لے کر کے جاؤ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہدایت اور برکت کو تقسیم کرو، عام کرو۔ یہ ہدایت اور برکت کو پھیلاؤ، اس کو۔ یہ ہدایت اور برکت لینے کے لیے خداوند قدوس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بلایا ہے، عورتوں کو بھی بلایا، مردوں کو بھی بلایا۔ عورتوں سے عورتوں میں ہدایت اور برکت سپلائی ہو، اور مردوں سے مردوں میں ہدایت اور برکت سپلائی ہو۔ اب 8 دن میں کتنی ہدایت اور برکت ملی، یہ سب اپنے آپ کو ٹٹول لیں جی۔ ہم کیا ہم ہدایت اور برکت لے کے جا رہے ہیں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں اللہ کی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، اس پر میری تمہاری زندگی آ جائے، اس کا نام ہدایت ہے۔ جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ سے روز ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت والے راستے پر۔ ہدایت کون سا؟ صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر مجھے چلا۔ انعمت علیہم، اور وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے بندے بندیاں چلے اور تو نے ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا، اس ہدایت والے راستے پر مجھے چلا۔ اس کا نام ہے ہدایت۔ یہ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بیت اللہ پر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہاں سے ہدایت لیں، برکت لیں اور پھر جائیں۔ اور میرے عزیزوں، اگر برکت مل گئی تو کسی چیز کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہدایت مل جائے پھر کسی کی طاقت نہیں گمراہ کر دے۔ لیکن کتنے لوگ ہدایت اور برکت لے کے جا رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے۔ حاجیوں کے حج کو خراب کرنے کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے عمرہ خراب کرنے کے لیے، پہلے دن سے اسلام اور مسلمان کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن چلے آ رہے ہیں، پہلے دن سے ہی، آج بھی ہیں اور قیامت تک کے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو، یہ جو منکر ہے مجھ پر ایمان نہیں لائے، عدوی یہ میرے دشمن ہے، وعدوکم یہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے باریکی کی۔ اللہ جل جلالہ نے پہلے کہا میرے دشمن ہیں، بعد میں کہا تمہارے دشمن ہیں۔ تو جو اللہ کا دشمن ہو وہ میرا تمہارا دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں، خاندان میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو کہا اس سے ہوشیار ہے نا، بہت بدماش ہے یہ، ہمیشہ ستایا اس نے، جب مجھے ستایا تو تمہیں کیا چھوڑ دے گا۔ اللہ عز و جل کہہ رہا عدوی میرے دشمن ہیں یہ، تمہارے بھی دشمن، جو اللہ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ تو روز اول سے ہی دشمنی اسلام سے اور اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی۔ چنانچہ مسلمان نہیں سمجھتا، یہودی اور عیسائی اور کافر مشرک سمجھتے ہیں
اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اور سارے اہم جو اعمال ہیں اس سب کو وہ جانتے ہیں، اس کے پاور کو، اس کی طاقت کو وہ جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے، ہم تو بالکل بھولے بھیا بنے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حج کتنی، انہوں نے سمجھا کہ یہ حج پہ جو آتے ہیں نا، یہ ہدایت اور برکت کے لیے بلایا ہے. یہ اگر حاجی اور عمرہ والا یہاں سے ہدایت اور برکت لے کر کے چلا گیا تو تھوڑے زمانے میں پوری دنیا میں ہدایت اور برکت ہی عام ہو جائے گی، ہمارا صفایا ہو جائے گا، جھاڑو پھر جائے گی. اس لیے یہاں بیت اللہ پر آنے والے حاجی کے حج کو کیسے برباد کیا جائے، عمرے کے پر آنے والوں کے عمروں کو کیسے آگ لگائی جائے، کیسے ان کو ہدایت اور برکت کے حاصل کرنے سے روکا جائے، وہ اس پہ انہوں نے ریسرچ کر کے اور وہ اسباب ایسے کھڑے کر دیے ہمارے سامنے کہ ہم ہدایت اور برکت والے بن کر کے جانے کے بجائے ہم ساز و سامان والے بن کر کے جاتے ہیں، چیزیں لے کر کے جاتے ہیں. کسی کے، آپ معاف کریے، غلطی کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، بتائیے اتنے بیٹھے، کوئی اس اپنے ذہن سے گھر سے چلا تھا، یہ ذہن میں لے کے آیا تھا کہ میں ہدایت اور برکت لینے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ہدایت والا اور برکت والا، ہدایت والی اور برکت والی بنانے کے لیے بیت اللہ جا رہی ہوں. اب بیت اللہ جا رہا ہوں، تھا کسی کے ذہن کوئی یہ سوچ کے آیا؟ جی وہیں سے نہیں ہے، اور سارا کھیل نیت پر ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے. اس لیے شریعت کے اندر ہر موقع پر نیت کا حکم دیا. آپ دیکھیے، آپ طواف کرتے نیت کرتے کہ نہیں کرتے؟ عمرہ کیا تو نیت کی کہ نہیں کی؟ زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہیں، نیت کرتے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ فجر کی ہے کہ ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، کون سی ہے؟ تہجد کی ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے، سب نیت کرتے ہیں. غسل کرو تو نیت ہے، وضو کرو تو نیت ہے، ہر چیز کی نیت ہے. تو اگر یہ نیت وہیں سے لے کر کے چلتے گھر سے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے. ہم وہیں سے نیت لے کر کے نہیں چلے، وہیں سے یہ ذہنوں میں لے کر کے چلے. بیٹیوں نے کہا، پوتا پوتیوں نے کہا، بہووں نے کہا، بہن نے کہا، پھلپی نے کہا میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا. جی سب کے سامان کی لسٹ سب کی جیبوں میں موجود، لے کر کے آئے. جی سب کے ذہن میں کہ یہ لے کے جانا ہے. اب یہاں سے چلے ہوٹل سے حرم، راستے میں لدے ہوئے بازار سجے ہوئے ہیں، آواز لگ رہی ہے، دیکھتے ہوئے حاجی صاحب دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں، ہاں 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 یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا. اب یہ کتنے کا، اور وہ ساری لسٹ ذہن میں لے کر کے حرم میں پہنچ گئے. ہندوستان میں تھے تو جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ہماری مسجدوں کا رخ تھا بیت اللہ کی طرف. خواتین گھروں میں پڑھ رہی تھی تو ان کا رخ تھا بیت اللہ کی طرف. اب تو اس وقت میں اور تم بنفس نفیس ڈائریکٹ براہ راست بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن دل دماغ اس بازار کے اندر اور وہ سامان کی خرید و فروخت کے اندر لگا ہوا ہے. بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دل حاضر نہیں ہے، دل بھاگا ہوا ہے، دل غائب ہے. کیا ہوگا؟ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر دل دماغ حاضر نہیں ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. کبھی قبلہ رخ کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم دل تو پھنسا ہوا بازاروں کے اندر ہے، سامانوں کے اندر ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. کیا ملے گا؟ کیا اللہ کا تعلق حاصل ہوگا؟ کیا اللہ کا دھیان نصیب ہوگا؟ جی اس لیے میرے عزیزوں، ان دشمنان اسلام نے مکہ اور مدینے کو پوری دنیا کی تجارت کی منڈی بنا دیا. اس کو تجارت کی منڈی بنا دیا. ہر جگہ کی، ہر ملک کی چیز اس وقت موجود ہے، مکے میں اور مدینے میں موجود ہے، اور وہ خرید رہا ہے. یہاں سے لے کے جا رہا ہے، خاندان میں وہ سپلائی کر رہا ہے. کیا لائے حاجی صاحب؟ کیا لائے؟ ہاں یہ لایا، یہ گھڑی لایا. کہاں کی ہے؟ میڈ ان چائنا ہے. یہ کہاں گئی یہ چیز؟ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، فلاں فلاں میڈ ان، وہ سب اس کی.
اب یہ چیزیں لے کے گیا تو چیزوں کی سپلائی کر رہا ہے نا، چیزوں کا تعارف کر رہا ہے. کاش کیا اچھا ہوتا کہ ہم جس مقصد کے لیے خدا نے بلایا ہے ہدایت اور برکت وہ لے کے جاتے. تو کوئی پوچھتا کہ دادا کیا لائے، ابا کیا لائے، بیوی پوچھتی آپ میرے سرتاج کیا لائے، تو ہم کہتے کہ میں ہدایت اور برکت لے کر آیا ہوں، میں ہدایت اور برکت لے کر کے آیا ہوں. کوئی ہے یہ ہدایت برکت سپلائی کرنے والا؟ میں ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ہدایت اور برکت لاکھوں آدمی ہر سال آتا ہے، لاکھوں آدمی آتا ہے. اگر یہ سب کے سب ہدایت اور برکت لے کے جاتے 150 سال کے اندر پوری دنیا میں ہدایت ہی ہدایت ہوتی، کفر کا، شرک کا، یہودیت کا، عیسائیت کا جنازہ نکل گیا ہوتا. لیکن ہمارا ہی اسلام پر اور ایمان پر باقی رہنے کے لالے پڑ رہے ہیں تو غیر اقوام کیا قبول کریں گے؟ تو ان ظالموں نے اس کو تجارت کی منڈی بنا لیا، ہر جگہ کی چیز یہاں مل رہی ہے اور ہم اس کو لے رہے ہیں. اب حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے صاحب جی ہدایت اور برکت والا بن کے نہیں جاتا، بلکہ امریکہ، لندن، چائنا، جاپان کا سیلس مین بن کے جاتا ہے، اس کا سیلس مین بن کر جا رہا ہے. وہ کتنے بڑے ہم بے وقوف اور وہ کتنے مکار و بدماش، بغیر تنخواہ کے، بغیر ایڈورٹائز اور پرچار کے ہمیں تمہیں پرچارک بنایا اور سیلس مین بنایا، اور ہم ان کی چیزوں کو لے کر خرید کے جا کر کے اس کا اپنے شہروں میں، اپنے خاندان میں اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس کا تعارف کرا رہے ہیں یہ ہے یہ ہے. اب جو دیکھتا ہے کہ میں بھی جاؤں گا، میں بھی یہی لاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، میں بھی یہی لاؤں گا. میرے عزیزوں، بس اس کے لیے مجھے تمہیں ڈرنے کی بات ہے. یہ سمجھو کہ اللہ اپنی قدرت سے یہاں لایا ہے، میری تمہاری کسی چیز کا دخل نہیں ہے، کسی چیز کا دخل نہیں ہے. میں اپنی کسی چیز کی بل پر یہاں حاضر نہیں ہوا. ابھی تازہ بات ہے، اسی سال حج کی واقعہ، میرے یہاں مدرسے ایک استاد ان کے والد گئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، بس میں دیر تھی مکہ جانے میں، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ہر ایک کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ یہاں ہمیں لے آیا. تو اس میں سے ایک نے کہا ارے اللہ کیا لے آئے، پیسے تھے ہمارے پاس، پیسے تھے آ گئے. تھوڑی دیر بعد اس کہنے والے کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ہاسپٹل لے گئے، تمام جانچیں ہو گئی، سب لوگ مکہ روانہ ہو گئے، اس کو وہیں ہاسپٹل میں رکھا. جانچیں ہوئی، جانچ میں آیا کہ بہت خطرناک بیماری ہے اس کو مکہ نہیں لے جایا جائے گا، بیماری پھیل جائے گی، اس کو یہیں سے ہندوستان واپس کرو. اور وہیں سے ہاسپٹل سے جدہ ایئرپورٹ پہ لا کے جہاز میں واپس ہندوستان کر دیا گیا. یہ ہے ڈرنے کی بات. کہ پیسے کی بنیاد، پیسے تھے تو آ گئے. اللہ نے کہا اچھا پیسے لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، یہ اپنے آپ سے کہو میری کوئی قابلیت نہیں، کسی چیز کا دخل نہیں، وہ اللہ نے کرم فرمایا، وہ اللہ ہمیں یہاں لے کر کے آیا ہے. اب مجھے یہاں ہدایت اور برکت لینی ہے، ہدایت اور برکت لینی. ساری چیزیں جو یہاں ہیں یہ سب ہندوستان میں ملیں گی، سب وہاں ملیں گی. یہ حمال بن کے کیوں جاؤ یہاں سے لاد کر کے، سب وہاں مل جائے گا انشاءاللہ. کوئی مہمان آتا ہے بلاتا ہے تو اس کو کچھ دیتا ہے. اللہ میں تو یہاں آپ نے بلایا ہے، آپ لائے ہیں، میری کیا اوقات تھی گندگی اور معصیت اور گناہوں کی وجہ سے، میری کوئی حیثیت، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ قدم رکھنا تو دور کی بات ہے، زیارت کرنے کے قابل نہیں تھا میں تو اس سرزمین کے، اس کعبۃ اللہ کے. لیکن آپ لے آئے ہیں تو اللہ آپ کے گھر سے خالی ہاتھ جاؤں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. بس آپ نے جس کا مقصد کے لیے بلایا ہے میں آپ سے وہی مانگتا ہوں، ہدایت اور برکت مانگتا ہوں. اللہ مجھے ہدایت والا اور برکت والا بنا کر کے پہنچائے گی. اللہ آپ اپنا تعلق مجھے دیجئے، آپ کی محبت دیجئے. یہ لینے آیا ہوں، میں تو یہی لوں گا آپ سے، یہی لے کے جاؤں گا، کچھ نہیں چاہیے مجھے. یہ مانگیں، یہ کہیں اور اس نعمت کی قدر کریں، شکر کریں کہ اللہ نے یہاں بھیج دیا ہے. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
ہدایت برکت والا بن کے جانے کی آپ بھی نیت کرو، میں بھی کروں، بھائیے بھی کریں، آپ بھی کریے. چیزوں والا بن کے مت جائیے، چائنا جاپان کا سیلس مین بن کے مت جائیے، ہدایت اور برکت والا بن کے جائیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. بس آج اتنی. تو روزانہ میری یہ گزارش ہے، اگر آپ کو پسند ہو روزانہ تھوڑا سا وقت دیجئے تو تھوڑی کام کی باتیں ہوتی رہیں، تاکہ یہ جو وقت ہمارے پاس اب 2 ہفتے کا بچا ہے خدا کرے یہ قیمتی بن جائے، قیمتی بن جائے. یہاں حرم میں رہنے کے جو دن بچے ہیں یہ وصول ہو جائیں، اور پھر مدینے کی حاضری میں وہاں بھی وصول ہو جائے. آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے دھندے میں، 1000 روپے کا سامان لا کے بیچتا ہے ٹھیلے پہ، وہ کائے کے لیے لگاتا ہے 1000 روپے دھندے میں برباد کرنے کے لیے کہ کہاں رکھوں گا اس کو ٹھکانے لگا. نہیں، 1000 وصول کرنا ہے، نفع بھی حاصل کرنا ہے، منافع بھی ہو. میرے پیاروں، اتنا روپیہ خرچ کر کے آئے ہیں، وقت بھی خرچ کیا ہے، سب سے جدائی بھی ہے، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ وصول ہونا چاہیے نا، وصول ہونا چاہیے نا. ورنہ ہم سے بڑا نادان کون ہوگا کہ یہ ضائع ہو جائے. اس لیے اس کو وقت کو وصول کریے، اس کو وقت کو وصول کریے. اور یہ گھروں پہ جو فون کا جو کھیل لگا رکھا ہے اس کو کم کریے. اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، اور دعا میں یہ کہو اے اللہ مجھے آپ کا دھیان نصیب کریے. میرے کو میں تو ابھی اتنا غافل ہوں، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اس میں بھی آپ کا دھیان نہیں مجھے نصیب ہوتا ہے. اللہ میں تو آپ کے در پہ آیا، مجھے انعام میں آپ کا دھیان دے دیجئے. آپ کو ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نہ بھولوں، آپ سے غافل نہ ہوں. اور مجھے ہدایت برکت چاہیے، اللہ کچھ نہیں چاہیے مجھے ہدایت اور برکت دے کر یہاں سے روانہ فرما، تاکہ میرے ذریعے سے میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے شہر میں ہدایت اور برکت کو میں تقسیم کروں. اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، قدردانی کی نصیب فرمائے. اور بقیہ جو ایام بچے ہیں اللہ اس کی قدر، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وصول کرنے کی ہمیں شعور عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور دلوں کے اندر درد کرب عطا فرمائے. زمزم جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفا ہے. بہت پہلے جب حاضری ہوئی تھی تو ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت کے، اور انہوں نے فرمایا تھے اب سے 60 سال 70 سال پہلے پورے مکہ اور مدینے میں ایک بھی دواخانہ نہیں تھا، ایک بھی دواخانہ نہیں تھا مکہ اور مدینے میں. جو بیمار ہوتا تھا حرم میں آتا، زمزم پیتا، صحت یاب ہو جاتی، شفا ہو جاتی تھی. ہاسپٹل کا کام ہی نہیں تھا، کوئی ایک بھی ہاسپٹل نہیں تھا. اب زمزم روز پی رہے، خوب سیر ہو کے پیجئے، پیٹ بھر کے پیجئے، اور پینے سے پہلے نیت کریے. پینے سے پہلے نیت کی اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا اس میں شفا ہے، اے اللہ تیرے نبی کے حکم کی تعمیل میں پی رہا ہوں، اس زمزم کو میرے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے شفا حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. اس نیت سے پیجئے، اور پھر پینے کے بعد کہیے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا فرما. علم کا یہ مطلب نہیں ہے سمجھے آپ کے مدرسے میں جا کر جو پڑھتے ہیں وہی نہیں، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں یہ بھی علم ہی ہے. تو مجھے ایسا علم ہو جو نفع پہنچائے، اور نفع کیا ہے کہ عمل کروں، یہ نفع ہے. جانتا ہوں اور عمل نہیں کرتا تو یہ نفع نہیں ہے، یہ وبال ہے. تو پھر پینے کے بعد کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا فرما، ورزقم واسع، اور میرے رزق میں، روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری جسمانی ہو روحانی سب سے اللہ مجھے شفاء کاملہ عطا فرما. عربی کے الفاظ نہیں، یہ اردو میں یہ کہہ لیں، بس یہ کہہ لیں، خوب سیر ہو کر کے پیے، اپنے چہرے پہ لگائیں، سر پہ لائیں، بدن پہ ڈالیں، جی کوئی حرج نہیں ہے. خوب پیئیں. یہاں جانے کے بعد نہیں ملے گا، پھر یہاں جتنا چائے پی سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، جتنا چاہیں پیئیں. وہاں جائیں گے تو ملاوٹ والا ملے گا.
ملا کے دیں گے آپ سب کو، یا اوریجنل اصلی، جتنا چائے پیو، جتنا چائے اپنے بدن کے اوپر ڈالو جی، اور اس ارادے سے ڈالو گے، اس میں نبی کا فرمان ہے شفا ہے، انشاءاللہ مجھے شفا حاصل ہوگی جی۔ اور ایک تو یہ، دوسرا میں نے وہ فون کا کہہ دیا، موبائل کا، اس کو کم کر دیجیے، بالکل کم کر دیا، تعلق ختم کر دیا، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے جی۔ تو بس اپنے وقت کو وصول کریے، اور یہاں کی اس جگہ مکہ مکرمہ کی سب سے اہم ترین عبادت طواف ہے۔ ہندوستان میں سب کر سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، ذکر سب کر سکتے ہو، طواف نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ جتنی قوت دے کثرت سے طواف کریے، اپنی طرف سے کریے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کریے، جو اپنے خاندان کے لوگ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، ان کو ایصال ثواب کی نیت سے کریے، ان کو اس کا ثواب پہنچانے کی نیت کر کے ان کی طرف سے کریے، جتنا کر سکتے ہو۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی دن میں اتنے بھیڑے کہ دوسرے دن کی ہمت ہی ختم ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ایسا ہو کہ روز چلتا رہے جب تک کہ یہاں پر ہے تو طواف یہاں پر، اور مدینے کی جب حاضری ہوگی تو وہاں کی اہم ترین عبادت درود شریف اور صلاۃ والسلام، کثرت سے جتنا درود شریف پڑھیں گے کثرت سے پڑھیں گے اس طرح۔ اور ایک بات یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں جی، یہ مطاف کے اندر نیچے تو میں جا نہیں پا رہا ہوں اپنی مجبوری کی وجہ سے، اوپر دیکھتا ہوں میں کہ چپل جوتے پہن کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں، مطاف میں چل رہے ہیں۔ بہت بڑی بدتمیزی ہے، بہت بڑی بدتمیزی اور گستاخی ہے، اللہ کے دربار میں طواف کعبہ کر رہے ہو اور جوتے چپل پہن کے کر رہے ہو، بہت ڈرنے کی بات ہے، کہیں محروم نہ کر دے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ لوگ ایسی گستاخی مت، دوسروں کو دیکھ کے اچھائی کی تو نقل کریے، غلط چیزوں کی نقل مت کریے۔ کوئی بھی ہم میں کا جوتے چپل پہن کر کے طواف نہ کرے، بلکہ جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اپنے جوتے چپل نکال لیجیے، گم جائے تو گم جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر کا احترام اور ادب تو باقی ہے جی۔ ہمارے حضرت بزرگوں میں تھے جی، جس وقت، اب یہ 100 سال پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا یہ، اس وقت تو حکومت اعلان کرتی تھی، حاجیوں یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، ہم تمہیں یہاں کا شہری بنا دیں گے، یہاں کا مقامی بنا دیں گے، اور تمہیں یہ چیزیں دیں گے، یہ چیز دیں گے۔ تو بھاگتے تھے اور کہتے تھے کیا مرے یہاں رہ کے، یہاں کیا ہے، یہاں کیا مریں گے کھانے کو نہیں، بھاگتے تھے بھاگتے تھے بھاگتے تھے۔ اور اب 28 ہوگا کوڑا ماں گھپ نکلو یہاں سے۔ اب یہ دنیا کی رنگ رنگینیوں کو دیکھ کے تمہاری رال ٹپکتی ہے تو دھکے دے کے بھگایا جاتا ہے۔ پہلے 4 مہینے 6 مہینے حاجی رہتے تھے، پانی کے جہازوں سے آتے تھے، 6 مہینے رہتے، اب تو حج کے بھی 40 دن سے اب یہ اور کم ہو جائیں گے، 40 سے بھی کم ہو جائیں گے، اور یہ بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ یہاں کی زیب و زینت، حسن و جمال کو دیکھ کر ہماری رال ٹپک رہی ہے، یار نکلا۔ اس وقت خالص اللہ کے گھر کے لیے تھے تو رکتے نہیں تھے، بھاگتے تھے جی۔ تو اللہ کا اس وقت وہ تشریف لے جا رہے، یہاں سے فارغ ہو تو ہم تو بسوں میں جا رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، اس وقت تو اونٹوں پہ جایا کرتے تھے اور بدو لے کے جاتے تھے، راستے میں لوٹ بھی لیا جاتا تھا، مار بھی دیا جاتا تھا، ہفتوں لگتے تھے مدینہ پہنچنے میں۔ تو ابھی مدینہ دور تھا، حضرت اونٹ پہ سے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے، جوتے بھی پیر سے اتار کے بغل میں دبا لیے۔ جو ساتھ میں مریضین تھے، میں کہا حضرت ابھی تو بہت دور ہے مدینہ، اور جوتے بھی آپ نے اتار لیے، پیر زخمی ہو جائیں گے، وہ ایسے ڈامر روڈ تھوڑی تھی۔ جب رونے لگے کہ لے میں غلام ہوں، آقا کا شہر آ رہا ہے، آقا کے شہر میں غلام سواری پہ بیٹھ کر جائے، یہ زیب نہیں دیتا، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہ راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، کس جگہ حضور کا قدم مبارک پڑا ہے وہاں پر قاسم کا گستاخ جوتا رکھا ہے، بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ پیر زخمی ہوتے ہو تو ہو جائیں، قاسم تو ننگے پیر ہی چلے گا،
معلوم نہیں نبی کا قدم کہاں کس جگہ پڑا تھا. یہ تھا ادب. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ طواف جوتے پہن کے کر رہے ہیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی کر رہے ہیں؟ اس لیے جتنا ادب کر سکتے ہو. یہ تو وہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں حرم. کیا حرم؟ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے جی، حرام حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. یہاں ہم یہ سب کریں، بڑے غم کی بات ہے، ڈرنے کی رونے کی بات ہے. اور آپ سے چوک ہو گئی، مجھ سے بھی ہوئی جی، آپ کو نہیں بتایا پہلے جی. اب کہتا ہوں اب کر لینا نیت. اور مدینے جاؤ تو مدینے میں داخل ہو تب، اور مسجد نبوی شریف کی حد میں داخل ہو اس سے پہلے یہ دعا کر لیں. یہاں بھی مکے میں یہ کر لو، اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، اس میں تو نے حلال چیزیں بھی اس حدود حرم میں حرام فرما دی ہیں. اے اللہ تو مجھے تیری حدود حرم میں لایا ہے، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھ پر جہنم حرام کر دے، مجھ پر تیرا عذاب حرام کر دے، میرے گھر والوں پر حرام کر دے. اے اللہ شیطان مجھ پر قبضہ پر، نفس مجھ پر قبضہ کرے، اس کو حرام کر دے. یہ دعا پہلے دن ہی داخل ہو رہے تھے جب بھی کرنا چاہیے. میں راستے میں بس والے سے پوچھ رہا تھا حدود حرم کہاں شروع ہو رہی ہے، تو بیچارے کو اس کو خبر ہی نہیں تھی. بہرحال میں نے وہیں سے یہ نیت کر کے کہتے ہوئے آیا. تو اب کر لیں، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، شام کا بھولا صبح کو آ جائے تو بھولا ہوا نہیں. اب جب مدینے جائیں تو یاد رکھیو اس کو مدینہ آنے سے پہلے کہ اے اللہ تیرے حکم سے تیرے نبی نے اس کو بھی حرم قرار دیا ہے، تیرے حکم سے اس کو بھی حرم فرمایا ہے. اے اللہ تو اپنی قدرت سے مجھ گندے کو اس حرم محترم میں داخل کر رہا ہے. اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھ پر جہنم حرام کر دے، تیرے غصے اور عذاب کو حرام کر دے. یہ نیت کریں، پھر حدود حرم میں مدینے حد ہے اس میں داخل ہوں. یہاں اب کر لیجیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آپ کا اگر سب کی مرضی ہوگی تو روزانہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر لیں گے، تاکہ مرنے کے بعد میں بھی بچوں اللہ کی پکڑ سے، آپ بھی بچیں، اور صحیح ہمارا کام اللہ کرا لے، ہم سے قبول فرما لے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق الیوم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.